اگر ڈارون کی تھیوری کو مان لیا جائے کہ انسان پہلے بندر تھا اور ارتقائی تبدیلیوں کے بعد رفتہ رفتہ موجودہ انسانی شکل تک پہنچا، تو پھر مسلمانوں کے لیے سورہ بقرہ کی ان آیات کا کیا بنے گا جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو تخلیق کیا، اس کو علم الاسماء عطا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ انسان کو تخلیق کرنے والا رب تو وہ ہے جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی یقین رکھتے ہیں کہ رب نے انسانوں کو تخلیق کیا۔ خود ہندو رب کو خالق مانتے ہیں اور اسے اوپر والا کہتے ہیں تو کبھی بھگوان کہتے ہیں۔ بدھ مت میں بھی رب کو مانا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مشہور مذاہب میں اللہ کا تصور موجود ہے اور تقریباً سب مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ رب موجود ہے اور اسی نے دنیا کو تخلیق فرمایا۔ جب رب خود فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو چکنی مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ کے لیے کہا، تو ڈارون کی تھیوری یہاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور سچ ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے انسان کو انسان کی ہی صورت میں تخلیق کیا اور پھر زمین پر اپنے نائب کی حیثیت سے اتارا۔ ابتدا میں طبی حالات کی وجہ سے انسان کی عمر اور قد کاٹ زیادہ تھے، لیکن بعد ازاں فطرت میں تبدیلیوں کے باعث انسانی عمر اور قد کاٹ گھٹتے چلے گئے۔ بس یہی تبدیلی آئی ہے، ورنہ انسان ابتدا ہی سے انسانی شکل میں پیدا ہوا